تو سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بڑا چرچا ہے کہ ایک بزرگ سیاستدان کو اس طرح ہیومیلیٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس میں بڑا ہیومیلیٹنگ طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو انسلٹ کیا گیا، ہیومیلیٹ کیا گیا، دھکے مارے گئے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ساتھ اس طرح کر کے متشدد طریقہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس واقعے نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ سے بات کروں اور ہر کام میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس میں خیر ہو، یعنی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہتر ہو۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں، یہی مجبور کرتے ہیں فورسز کو کہ وہ یہ طریقہ اختیار کریں، متشدد رویہ اختیار کیا جائے، طریقہ اختیار کیا جائے، بیہیو کیا جائے، رادر مس بیہیو کیا جائے جو مخالف سیاستدان ہیں ان کے خلاف۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت سے گئے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، مقدمات بنائے جائیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ ہسٹری پیچھے دیکھیں تو یہ اسی طرح کے آپ کو معاملات نظر آئیں گے، کبھی کچھ زیادہ اور کبھی کچھ کم، کبھی کچھ ہائی لائٹ ہو گئے۔ پرانے واقعات جو ہیں وہ شاید لوگوں کے علم میں اس طرح نہیں آئے جس طرح آج آتے ہیں۔ آج اس لیے کہ کیمرہ ہر شخص کے پاس موجود ہے، چونکہ کیمرہ اور ویڈیو کیمرہ آ گیا ہے آپ کے موبائل کے اندر، ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ تو حالانکہ اس سے زیادہ بدترین واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ جو واقعات جاوید ہاشمی کے ساتھ ہوئے تھے جب وہ گرفتار ہوئے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ماضی قریب ہی کی بات ہے۔ اور اسی طرح رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بھی ایک دور میں گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، ٹارچر کیا انہیں۔ اس طرح کے واقعات تو رونما ہوتے تھے، لیکن ان کی جو پبلک تک رسائی تھی چونکہ وہ نہیں ہوتی تھی، صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا۔ آج فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا آ گیا ہے اور ویڈیو بنتی ہے وہ فوراً جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ پھر ٹرینڈ کر جاتی ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے گرفتار کرنا، ریڈ کرنا پولیس کا اور دیگر وہ ادارے جس طرح FIA ہے یا دوسرے ہو گئے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، وہ اگر فرض کیا کسی کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے یا ریڈ کرنا ہے، یا ایون ان کا انٹریکشن بھی جو ہے وہ کوئی زیادہ قابل پذیرائی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا رویہ ہمیشہ انسلٹنگ ہوتا ہے۔ یہ جو واقعہ آپ نے دیکھا ہے شاہ محمود قریشی والا، ان کو دھکے مار رہے ہیں، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ عام آدمی کے ساتھ جتنی ہیومیلیشن ہوتی ہے، جتنا اس پر تشدد ہوتا ہے اور جس قدر بے رحمانہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، عام لوگوں کے تو گھروں میں وہ داخل ہو جاتے ہیں دروازے توڑ کے، اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جس طرح پامال تو لفظ چھوٹا ہے، دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ سبق ہے آج بھی، اگر یہ ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے سیاسی رہنما ہیں، یا جو پیچھے جو پالیسی ساز ہیں، یا جو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں فیصلوں کے اوپر جن کا عمل دخل ہے، یہ ان سب کو سوچنا چاہیے کہ آج ایک ہے کل دوسرا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی SOPs ہونے چاہیے، اور یہ جو انتقامی مقدمات ہیں اور یہ قید و بند ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے یعنی یہ جو
طاقتور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انتقامی کارروائیوں کی صورت میں جو یہ اقدامات اٹھاتے ہیں، اس سے وہ ادارے فورسز جو ہیں وہ پھر انہیں ایک پریسیڈنٹ مل جاتا ہے، تو پھر یہ ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے جب وہ عام لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ زیادہ ظالمانہ طریقے سے، زیادہ ہتک آمیز طریقے سے، زیادہ انسلٹنگ طریقے سے ان کو وہ پھر ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے تو اس سے جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے واقعات جب سوشل میڈیا پر رپورٹ ہوتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا پر بھی فار انسٹانس اگر رپورٹ ہوتے ہیں تو ملک کے لیے یہ کوئی اچھی نام نہیں جاتا۔ ہماری اس سے قدر و منزلت اور عزت ہے اس پر حرف آتا ہے۔ لوگ جو ہے ہمیں کوئی بطور قوم اچھا نہیں سمجھتے، تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا، ہمارے قوم کا نام بدنام نہ ہو، تو ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے۔ آپ کا شکریہ۔